میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس دفعہ بچے آئیں گے تو اتنا بڑا واقعہ پیش آئے گا۔ آپ لوگ بھی کہہ رہے ہوں گے میں کدھر غائب ہو گئی ہوں، میرے بچے میرے گھر آئے تھے، میری بیٹیاں، تو اچانک میں واقعی اس دفعہ غائب ہوئی تھی۔ اور آپ لوگ بھی سنو گے تو حیران اور پریشان ہو جاؤ گے، جو میرے سبسکرائبر ہیں وہ، اور جو دشمن ہیں عجیب و غریب کمنٹس کرتی ہیں نا، پلیز آپ کیوں آتے ہوتے ہو ویڈیوز پہ ہیں؟ جو اگر کوئی بات نہیں نا پتہ تو بے نہ بنا کرو، ٹھیک ہے، ہر چیز کی۔ تو ایک بندہ خود مسئلوں میں ہوتا ہے، ہم لوگوں نے اپنا چینل چلانا ہے، اس پہ اگر باتیں کوئی شیئر کریں تو آپ لوگ کیا مسئلہ ہے؟ آپ لوگ اپنے گھروں کو دیکھو، ٹھیک ہے، اپنے گھر والوں پہ دیکھو، اپنے گھروں کو دیکھو، اپنے بچوں پہ توجہ دو، ان کی پڑھائیوں پہ، ان کی تربیتوں پہ، ٹھیک ہے، نہ کہ ہم پہ توجہ دو ولاگروں پہ۔ تو میں نے بس جب بچیاں آئی تھیں تو میں نے کہا تھا میں آپ لوگ کے ساتھ ولاگ شیئر کروں گی، سب کچھ کروں گی، لیکن مجھے خواب بھی نہیں تھی، نہیں اس بات کا خیال بھی نہیں تھا کہ میری بیٹی کا نکاح ہو جائے گا۔ مطلب میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، نہ ہی میری بچی سوچ سکتی تھی، کیونکہ وہ آئی تھی میرے پاس جمعے والے دن اور انہوں نے ہفتے والے دن واپس جانا تھا، مطلب ایک ہفتے بعد۔ تو بدھ والے دن، منگل والے دن ان کے بابا کی کال آئی ہے ان کو کہ اس طرح رشتے والے آ رہے ہیں، تو آپ لوگ کو دیکھنا ہے، آپ کو دیکھنا ہے تو آپ واپس آؤ مما کو لے کر۔ پھر اس کی جو ستیلی ماں ہے اس نے مجھے میسج کی ہے کہ اس طرح رشتے والوں نے صرف دیکھنا ہے، تو آپ آؤ نا ان کو لے کر۔ اور یقین کریں میں آپ لوگوں کے ساتھ پہلے بھی شیئر کرتی رہتی ہوں کہ پہلے بھی بہت سے رشتے آئے ہیں میری بیٹی کے، میں تھک گئی تھی ریجیکٹ کر کر کے، بہانے کر کر کے، کیونکہ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو یہ لوگ دین اسلام کو سامنے لے آتے ہیں۔ اچھا اپنی دفعہ ان کو دین اسلام نہیں یاد ہوتا، ٹھیک ہے، یہ میرے ہسبینڈ پہلے کو اور ان سب کو نا دین اسلام اب کسی کے حقوق پورے کرنے کے ٹائم نہیں یاد ہوتا، ایسی باتوں میں دین اسلام ہو جاتا ہے کہ بیٹی جیسے ہی جوان ہو بیاہ دینی چاہیے، نکاح کر دینا چاہیے، یہ وہ ایسی باتیں سامنے لے آتے ہیں، اسلام میں جائز ہے، اتنا نہیں بٹھانا چاہیے، اس طرح کی باتیں۔ تو میں نا ریجیکٹ کر کر کے تھک گئی تھی۔ اچھا بیچ میں جنت آ گئی تھی تو اس کے ساتھ لگ گئی ہوں۔ اچھا تو ریجیکٹ کر کر کے میں تھک گئی تھی، کب تک کرتی، کیسے کرتی، اب میرے بس میں نہیں ہے۔ اب مطلب آپ لوگ کیا کہو گے، کیا سوچو گے مجھے نہیں پتہ، لیکن کبھی کبھی انسان مجبور ہو بھی جاتا ہے۔ تو پھر بدھ والے دن پھر میں ان کو لے کر گئی، یہاں سے ینگو کروائی اور ان کو لے کر گئی تو میرے بھائی کے گھر ہی، بھابھی جہاں میں جاتی ہوتی ہوں وہاں ہی وہ آئیں، جو میری بیٹی کی ساس بنی ہے۔ میں ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہوں گی، ٹھیک ہے، اور نہ ہی پوری زندگی کہہ سکوں گی وائی ٹی پہ، کیونکہ وہ میری بیٹی کا سسرال ہے، لیکن یہ ضرور کہوں گی ماشاءاللہ بہت اچھی ہیں، بہت اچھی ہیں، بہت اچھی ہیں، بات کی بات میں ہیں، لیکن بہت اچھی ہیں۔ 2 ہی بیٹے ہیں ان کے، خود وہ چھوٹے بیٹے کے ساتھ باہر ہوتی ہیں، بڑا بیٹا ان کا یہاں ہوتا ہے جس کے ساتھ میری بیٹی کا نکاح ہوا ہے۔ اور پھر ایک اور بات ہے کہ جہاں میں نے پوری زندگی، پوری تو نہیں آدھی زندگی گزاری، مطلب جہاں میں نے بچپن گزارا، جہاں سے میں اسکول جاتی تھی، مطلب میرے ماموں نانی کا گھر جو ہے ساتھ والا گھر ہے، میری بیٹی کا سسرال بنا ہے بالکل ساتھ والا۔ تو میری کزن کو اصل ہوا یہ تھا، میری کزن نے نا کو اس کی امی نے کہا تھا کوئی رشتہ دکھاؤ، تو میری کزن نے میری بھابھی رشتے کرواتی ہے، اس کو بتایا، بھابھی نے پھر میری بیٹی کا بول دیا۔ اس طرح کرتے کرتے میری بیٹی کا باپ گیا ان کے گھر، سب کچھ طے ہوا، سارے معاملات۔ اب وہ جو آنٹی ہیں وہ کہہ رہی تھی کہ میں رخصتی بھی ساتھ کروں گی، ہاں رخصتی کے معاملے میں آڑے آ گئی تھی، میں نے کہا میں رخصتی نہیں دوں گی۔ پھر اس کے باپ نے 6 مہینے کا ٹائم مانگا ہے کہ میری بیٹی ذہنی طور پہ میری بیٹی تیار نہیں ہے ابھی تک، تیار ہو جائے شادی کے لیے تو پھر ہم رخصتی کریں گے۔ تو پھر وہ اس نے کہا چلو نکاح کرو، میں نے پیپر ان کے باہر لے کے جانے ہیں، یہ وہ بس نکاح کرو۔ میرا بیٹا اکیلا رہ کے تھک گیا، تو ہم نے پھر یہ صاف بتایا ان کو، میرے ساتھ ہو چکا ہے نا جھوٹ اور دھوکا، میں کہتی ہوں کسی اور کے ساتھ، میں نے صاف کہا بھائی میری بیٹی کو کام نہیں آتے گھر کے، ایک ہوتا ہے نا ماں کہتی ہے کہ یہ بھی بنا لیتی، وہ نہیں، میں نے کہا نہیں آتے،
इस जनवरी में वो 16 साल की हुई है, उसको काम नहीं आते और उसका ज़हन ही नहीं है शादी की तरफ, वो पढ़ाई करना चाहती है। लेकिन अब मैं क्या करूं, किधर जाऊं, नहीं मैं रोक सकी इस चीज़ को। उन्होंने कहा पढ़ेगी, ना नंद है ना सास है, कोई भी नहीं है घर में, सास बाहर होती है, नंद है कोई नहीं, 2 ही भाई हैं। तो उन्होंने तो बल्कि कहा दोनों बेटियां हमें दो तुम। छोटी जो मेरी है ना, उसको भी कहती हैं मैं ही ब्याऊँगी छोटे बेटे के लिए। अच्छा, वो कहती हैं कि निकाह करो, रुखसती करो, ये उसी घर से पढ़ने जाए, वहाँ जामिया नज़दीक है, जामिया जाए, कोई भी इसको कुछ नहीं कहेगा घर के काम करे ना करे, क्योंकि ये होगी और इसका हस्बैंड पूरे घर में होगा और तो कोई रिश्ता नहीं, कुछ भी नहीं है, पढ़ाई कर लेगी। लेकिन पढ़ाई तो डिस्टर्ब हो जाती है ना। अच्छा, मैं उस कमीनी पे वो हूँ जिसने कमेंट्स किया था कि बेटी की अब शादी करेगी और बच्चे खुद भी पैदा करेगी और बेटी भी करेगी। अच्छा, वो जो भी थी ना, मैं वाइटी पे उसको गंदे से गंदी गाली देना चाहती हूँ लेकिन मजबूर हूँ। वो कोई अपनी थी, उसको पता था, वो बेगैरत जो थी ना, उसको पता था कि इसकी बेटी की का निकाह या शादी होने वाला है। और अल्लाह जानता है, अल्लाह गवाह है कि मुझे नहीं पता था ये बात कि इतनी जल्दी मेरी बेटी का निकाह हो जाएगा। लेकिन रुखसती तो मैं नहीं दूँगी, ना दी है ना दूँगी। अगर वो ये मेरा व्लॉग देख रही है तो ये भी सुन ले। तो अभी इतनी जल्दी, हाँ, मेरी बेटी अगर मान गई रुखसती के लिए तो फिर दे दूँगी, नहीं तो मैं अभी उसकी पढ़ाई करवाऊँगी फिर दूँगी। अब आप लोगों ने दुआ करनी है कि उसके अल्लाह नसीब अच्छे करे, बस जहाँ भी रहे उसके साथ खुश रहे, नसीब अच्छे करे। लेकिन अभी तक मेरी बेटी नहीं मानी। छोटी बेटी मेरी 4-5 घंटे रोती रही है, उसको बुखार हो गया, निकाह वाले दिन भी उसको बुखार था छोटी वाली को। उसने वही पुराने कपड़े पहन लिए, उसको नहीं वो आपी के निकाह को कर पा रही थी। और मेरी बेटी भी बार बार रो रही थी बड़ी वाली कि मैं नहीं करना चाहती, लेकिन फिर कर दिया गया निकाह उसका। और मैं कल वापस आई हूँ और यकीन करें कि मैं मतलब ऐसे हैरान परेशान हूँ, ये हुआ क्या है। ऐसे तो कभी ज़िंदगी में मैंने किसी का नहीं सुना। अचानक हुआ क्या है, मतलब इसको खुशी बोलूँ, हादसा बोलूँ, क्या बोले बंदा इस वाक़े को, कि इतना बड़ा वाक़या सोचा भी नहीं था। वो मेरे पास रहने आई थी और मैंने क्या क्या ख्वाब देखे थे कि यूट्यूब से मैं घर लूँगी, मैं बच्चे रखूँगी, उनके साथ लाइफ गुजारूँगी। अच्छा, मेरी बेटी की सास कहती है कि अकेली रहेगी तो माँ के इधर रहना। कौन माएँ रहती हैं बच्चियों के घरों में, कोई भी नहीं रहता। तो अब मेरी बच गई छोटी बेटी जो उससे छोटी है, और ये जो मेरे पास 2 बच्चे होंगे अल्लाह खैरियत से ले आए, तो ये अब इनके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि बड़ी को तो ये रुखसत कर देंगे। तो मुझे लगता है वो भी छीन ली जाएगी मेरे से, और क्या होगा, वो बच्ची भी छीन ली जाएगी, बस फिर ये रह जाएंगे। मतलब मेरा जो ख्वाब था मैं उनके साथ टाइम गुजारूँ सब कुछ, वो ख़त्म। ये है कि जब तक उसकी रुखसती नहीं होती उसको बुलाऊंगी, पास रखूंगी, सब कुछ करूंगी, लेकिन उसके बाद तो ख़त्म ही है ना। उसके बाद नया मसला, जब तक मेरा घर नहीं बनेगा मैं उसके और उसके हस्बैंड को नहीं बुला सकूंगी इस घर में। ज़ाहिर है मेरा घर नहीं है ये मेरे शोहर का, उसकी बीवी है, मेरा नहीं है। अब ये नया मसला बन गया मेरे लिए। अब उसको मैं बुलाऊं एक दिन के लिए भी तो उसके हस्बैंड को ना बुलाऊं साथ, ये नहीं हो सकता, बहुत गलत बात है। वो भी मेरा बेटा ही है, जैसे ये बेटियां 2, वो बेटा है तीसरा, यही है और तो कुछ नहीं। तो खैर ये थी मेरी स्टोरी। और मैं कल आई थी तो कल मैं बहुत परेशान थी, क्योंकि मैं जैसे सब कुछ छोड़ के गई थी, मेरी बच्चियां जहाँ सोई थी वो बिस्तर भी वैसे ही था, मुझे दुख हो रहा था। ऊपर से ये बात हो गई थी, उसकी वजह से मुझे बहुत दुख रहा था। और आप लोगों ने किसी ने भी नेगेटिव कमेंट्स नहीं करना, ठीक है, वरना ये ना मैं गुस्सा उस पर उतार दूँ, फिर माइंड ना करिएगा, ठीक है। तो करना है तो पॉजिटिव कमेंट्स करें, पॉजिटिव बात करें, सही है। बस मेरी बेटी के नसीबों के लिए, अच्छे नसीबों के लिए, बल्कि सब की बच्चियों के अच्छे नसीबों के लिए दुआ करें कि अल्लाह सब के बच्चियों के नसीब अच्छे करे। यूँ अचानक निकाह होना, अचानक सब कुछ होना। अब मुझे ये बोला जा रहा है कि बेटी को राज़ी करो कि वो 6 महीने बाद रुखसती कराए। पहले निकाह के लिए किया, बहुत मुश्किल से ये निकाह हुआ, क्योंकि उसके बाप ने, अच्छा मैंने पूरी बात नहीं बताई, फिर वो लोग आए, उन्होंने कहा कि हम सिर्फ दुआए खैर करेंगे ना इसके, मेरी बच्ची के बाप ने, तो साथ दुआए खैर करेंगे जुम्मे, कल जुमेरात थी जुम्मे को,
تو ہم نے کہا ٹھیک ہے. ساتھ ہی پھر وہ کہتی ہے نہیں نکاح کرتے ہیں، پیپر بنانے ہیں. بس اس طرح کرتے کرتے میں پہلے میری بیٹی کا ذہن دعائے خیر کے لیے تیار کیا گیا، پھر اس کے نکاح کے لیے اس کا ذہن بہت مشکل سے تیار کیا. سمجھ نہیں آ رہی کہ ہوا کیا ہے یار، بالکل بھی ذہن معاف ہو چکے تھے. تو پھر نکاح ہو گیا. باپ تو اس کا بڑا خوش ہے، تو میں بھی خوش ہوں، لیکن میں کہتی ہوں بس آگے چل کے کوئی مسئلہ مسائل نہ ہو. بہت جلدی ہوا ہے جو ہے. باقی میرے میکے میں سے کوئی بھی نہیں آیا تھا، کیونکہ وہ میرے پرانے سسرال میں چھت پہ ہوا تھا فنکشن، تو وہاں پہ وہ لوگ جاتے نہیں. میں تو جاتی ہوں. جانے کا مطلب میں تو گئی ہوں، میری بیٹی کا نکاح تھا. دنیا کی کوئی طاقت مجھے نہیں روک سکتی تھی وہاں جانے سے، تو میری بچی تھی اس لیے. اور ہاں شادی پہ بھی جاؤں گی انشاءاللہ اس کی. تو باقی آمنا سامنا تو اس کے باپ سے نہیں کیا نا، رش تھی، لوگ تھے، مہمان تھے، فنکشن تھا، بس کر کے تو واپس آ گئی. پھر بیٹی کی سسرال گئے، وہاں فوٹو شوٹ ہوا، پھر واپس آ گئے. تھوڑی تھوڑی اس میں ویڈیوز ہے، دیکھ لیجئے گا. ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی. میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے بہت 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 شکریہ، جزاک اللہ. اور بس آگے میری لائف کیسی جائے گی یہ ساتھ ساتھ بتاتی رہوں گی. زندگی میں بس حادثے یا خوشیاں بھی میں کہتی ہوں نہیں بتا کر آتی. حادثے تو آج تک سنے تھے، نہیں بتا کر آتے، لیکن یہ خوشی تھی، لیکن اس نے بھی نہیں بتایا. کچھ بھی نہیں لے کر گئی گھر سے. میں ایسے ہی گھر کے کپڑوں میں گئی تھی اپنی بچی کے نکاح. وہاں سے پھر میں نے بھابھی کا سوٹ پہنا، نکاح اٹینڈ کیا، اور بس ایسے گزر کے دن. ویڈیو بھی بنانے کو دل نہیں کر رہا تھا، بالکل بھی نہیں. میں نے اس کی ساس کو سب سے پہلے اپنے چینل کا بتایا. میں نے کہا دیکھو رشتہ کر رہے ہو نا، کوئی اچھا مجھے جھوٹ سے سخت، میرے شوہر نے میرے سے جھوٹ بول کے جس نے شادی کی ہے نا، میں نہیں چاہتی کہ آگے کوئی رشتہ جڑے جھوٹ بول کے. میں نے صاف ستھرا اس کو بولا ہے میں بلاگنگ کرتی ہوں، میرا چینل ہے، ٹھیک ہے. کل کو میرا چینل آپ لوگوں کے سامنے آئے، اس میں میری بچی کا کوئی قصور نہیں. میرا پرسنل میری لائف ہے، ٹھیک ہے. میری لائف پرسنل ہے، میرا شوہر الگ ہے، میرا گھر الگ ہے، میری لائف پرسنل ہے. وہ اپنے باپ کی بیٹی ہے جس نے آپ کو رشتہ دیا ہے، وہ جانے آپ جانو. میری زندگی میں عمل دخل یا میری زندگی کو لے کے میری بیٹی کی زندگی میں کچھ بھی ایسی بات کرنے کی ضرورت نہیں کہ تمہاری ماں ولاگر ہے یا یہ وہ. یہ بات سب سے پہلے بتانا ضروری تھی. تو انہوں نے کہا ہمیں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے آپ کے چینل سے. میں نے کہا کیونکہ چینل میرا ماشاءاللہ اب تھوڑا سا وائرل ہو رہا ہے، سب کے سامنے آ رہا ہے. چھپنے والی تو چیز ہے نہیں کہ میں کہوں کہ چھپ جائے گی، چھپنے والی تو ہے نہیں یوٹیوب. تو یہ بھی بتا دیا میں نے، اور سب کچھ آپ کو. باقی سوال ہوا تو کوئی، کل مجھے ایک کمنٹس آیا تھا کہ میں نے آپ سے فرینڈ شپ کرنی، سسٹر لڑکی ہوں میں، تو میں نے ان کا نمبر دیا ہے، تو آپ کر سکتی ہیں، کیوں نہیں، جس نے کرنی ہے. بس میں آنسر لیٹ دیتی ہوں، دیر سے دیتی ہوں، بھلے 2 دن بعد بھی دوں، دے دیتی ہوں. میری اپنی پریشانیاں ٹینشن ہوتی ہیں نا، اس لیے اسی کے ساتھ میں چلتی ہوں. ابھی میں نے برتن دھونے ہیں، ابھی سے سارا صاف کیا، چھت پورا، دماغ معاف ہے پھر بھی، اور کمرہ صاف کیا تھوڑا تھوڑا. بس ابھی برتن دھوؤں گی. اور مجھے رکھیے گا دعاؤں میں یاد. اللہ حافظ.